اگر نابالغ نے کسی کو تحفہ دے دیا تو اب کیا حکم ہے؟ موہوب لہو یعنی جس کو تحفہ دیا گیا اس سے واپس لیا جائے گا. نابالغ نے اگر کسی کو تحفہ دے دیا تو اس سے واپس لے لیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جانی، چھوٹے بچے اپنی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نابالغ بچے بچیاں چاہے بھائی بہنوں اپنی ملک کی ٹافیاں بسکٹ وغیرہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کھلا بھی نہیں سکتے. نابالغ اگرچہ گناہگار نہیں ہوتے، لیکن جو بڑے یہ معاملات دیکھیں انہیں چاہیے کہ نرمی کے ساتھ ان کو اس طرح کرنے سے منع کریں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے احکام کی تربیت کریں. خصوصاً سرپرست کے لیے ضروری ہے کہ وہ نابالغ کو اس کی اپنی چیز کسی بھی چھوٹے یا بڑے کو نہ دینے دے، کیونکہ دینے والے بچے کا اس میں مالی نقصان ہے، اور سرپرست پر مالی معاملات میں بچے کو ضرر یعنی نقصان سے بچانا واجب ہے. واجب کو ترک کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے. تو مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کی ٹافی ہے، اس کو ٹافی اس طرح دی گئی ہے کہ یہ اس کا مالک ہو چکا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو اب اس کا مالک ہے. مثال کے طور پر امی نے اس کو چاکلیٹ دیا کہ لے بیٹے کھا لے، تو اب یہ اس نے لے لیا، اب یہ چاکلیٹ اس کو دے دیا نا، تو اب چونکہ وہ زیر محرم ہے تو اب واپس تو لے نہیں سکتی، یہ چاکلیٹ اس کا ہو گیا. اب دوسری بہن آ گئی، اس کی چھوٹی سی منی اواں کرتی کہ میں بھی کھاؤں گی. اب مثلا امی کے پاس دوسرا چاکلیٹ ہے نہیں، تو بولے کہ بیٹا دونوں آدھے آدھے کر لو، تو امی اب یہ نہیں کہہ سکے گی. بلکہ اگر وہ اپنی بہن کو یہ کھلانے لگے گا آدھا، تو امی کو چاہیے کہ اب اس کو روکے، کیونکہ یہ اب اس بچے کا نقصان ہے، اس کی ملکیت کا چاکلیٹ دوسرے کے منہ میں جا رہا ہے، تو یہ اب اس طرح روکنا واجب ہے. اپنا نابالغ بچہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا نا، نہ مرضی سے دے سکتا ہے، نہ ماں باپ کی مرضی سے اس کی ملک کا چیزیں نہیں دے گا. وہ سارے پاورز ختم ہو گئے، اختیارات ختم ہو گئے نا باپ. وہ سارے اختیارات یعنی ان معنوں کا نہیں دے سکتا. ہاں، ان معنوں کا نا. اب بچہ اٹھا کے زہر کھانا شروع کر دے تو اب اختیارات ماں باپ کو دینے ہی پڑیں گے نا، کہ بچے کو چاکلیٹ کھا کے ابھی آگ چی کر کے بخار میں لمبا ہو جائے گا، تو پھر میں بولوں نہیں بچے کے منہ میں ٹھوسو چاکلیٹ، تو ایسے اختیارات تو نہیں ہے نا. پھر اس کی صورتیں نکلیں گی کہ بچے سے وہ چاکلیٹ ماں باپ لے لیں اور اس کو اس کی قیمت دے دیں، کیونکہ باپ یا جو بھی ولی ہو وہ بچے کی ایسی چیز خرید لے جو بچے کو وہ نہیں کھلانا چاہتے کہ اس سے بیمار ہو جائے گا، تو وہ چیز اس کی خرید لے جو بھی مارکیٹ ریٹ ہو اس کے حساب سے، اور وہ پیسے اس پر خرچ کر دے بچے پر، یا اس کے لیے جمع کر لے، جب بالغ ہو اس کو دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ تو بابا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ بچوں کو خیرات، صدقات اور غریبوں میں مال تقسیم کرنے کا جذبہ دینا چاہیے. جی جی، تربیت اس حوالے سے بھی بچے کی ہونی چاہیے. اب ارشاد فرمائیے کہ کیا بچہ یہ خیرات کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا خیرات کرنا کیسا؟ نابالغ اپنے مال سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. والدین وغیرہ بھی نابالغ کی اجازت سے بھی اس کے مال میں سے خیرات نہیں کر سکتے. نابالغ کا اپنا مال کیا؟ جیسے عیدی میں اس کو ملا پیسہ، عیدی میں ملے، اسی کی ملک اس انداز سے ملا کہ اسی کے لیے. بعض اوقات رشتہ دار خرچی دیتے ہیں، کوئی باپ کا دوست ہوتا ہے وہ بچے کے ہاتھ میں 5 روپے دے دیا، عقیقے میں مل گئے، یہ ہوتا ہے اسی کا ہو گیا. اس کی صورتیں. اچھا،
تو اب یہ کہ مثلاً جیسے میں نے کہا اب اسی کے لیے مخصوص دیکھو یہ تمہارے بچے کے لیے چاکلیٹ کا ڈبہ ہے، یعنی کہ تصریح کر دی، یا وہ قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے ہی کے لیے دیا ہے، تو یہ ہو گئے بچے کے۔ اب بچہ وہ کسی کو نہیں دے سکتا، نہ اس کو خیرات کر سکتا ہے، نہ صدقہ میں دے سکتا وہ پیسے، یہ اسی پر خرچ کیے جائیں گے یا اسی پر اس کے لیے جمع کر لیں۔ مثلا اس کے لیے آپ نے خریدا، اس کے لیے کوئی چیز خرید کر دے دی اس کو، اس کے لیے اسی پیسوں سے اس کو سائیکل دلا دی، تو کھلونا دلا دیا اسی کے پیسے سے، اس بچے کے پیسے سے، تو یہ صحیح ہے۔ یا وہ بچے کے لیے جو بچ گئے پیسے وہ جمع کر لے، جب بالغ ہو جائے تب دے دے، یا آہستہ آہستہ اس پر خرچ کرتا رہے۔ تو یہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کی جیب کے پیسے بچیں گے نا، اسی کے پیسے اسی پر خرچ کریں آپ، کہ بچے کے اخراجات تو بہت ہوتے ہیں نا، بہت ہوتے ہیں۔ یہ اسکول جاتا ہے تو بولتا ہے کہ ہم کو پیسے دو، تو یہ اسی کے پیسے اس کو ٹکا دیے، وہ 30 بولے تو بولے 40، تیرا مال جمع ہے، مثال دے رہا ہوں ایک، تو اس کے پیسے اس پر خرچ کرتے رہے۔ تو بچے کا مال، بچے کے پیسے جو اس کی ملکیت میں، وہ تو خیرات میں نہیں دیے جائیں گے۔ ہاں، ماں باپ اپنے پیسے بچے کو اسی کام کے لیے دے کر مثلاً کہیں کہ جاؤ یہ رقم فقیر کو دے دو، تو بچہ جا کر دے سکتا ہے۔ بلکہ بچوں کی تربیت کے لیے یوں کرنے کی علماء نے ترغیب دلائی ہے، صراحت فرمائی ہے کہ بچے کے ذریعے بھجوائے، تاکہ بچے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہاں ایک بہت پیاری بات عرض کرتا ہوں میں، بہار شریعت حصہ 14 صفحات 64 پر امام ابو منصور ماتوریدی، یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں مومن پر اپنی اولاد کو جود و احسان یعنی سخاوت و بھلائی کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید و ایمان کی تعلیم واجب ہے، کیونکہ جود و احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے، اور محبت دنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہبا کا قبول کرنا سنت ہے، ہدیہ کرنے سے آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پورا جزیہ یہ در المختار کے حوالے سے کتاب الہبا جلد 8 صفحہ 568 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے نقل کیا ہے۔ تو جود و احسان یعنی کہ بھلائی اور سخاوت، یہ تعلیم جو ہے واجب ہے اپنی اولاد کو دے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ توحید اور ایمان کی تعلیم بھی دینا واجب ہے، لیکن یا تو ہم 1 2 3 ABCD سی کی کیٹ اور ڈی سے ڈوگ سکھاتے ہیں، تو یہ دین کا نہیں سکھاتے۔ ایمان کا پتا چلے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ان باتوں پر ایمان ہے، تو یہ تو باپ سیکھے تو بچوں کو سکھائے نا۔ باپ بھی تو دور جو بڑا نازک ہے، ایمانیات کے حوالے سے بھی، اعمال کے حوالے سے بھی بہت نازک دور ہے، اور جہالت نے بالکل یعنی کہ ہمارے معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ علمی حوالے میں اسے تو پڑھا لکھا بولتے ہیں، بھلا پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا بڑا پڑھا لکھا ہے، بھائی وضو میں کتنے فرض ہیں یہ نہیں پڑھا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، انگلش تو یوں پڑھ پڑھ بولتا ہے۔ اچھا بھائی وہ نماز میں کتنے ارکان ہیں یہ نہیں پتا۔ اچھا وہ ارے بھائی انگلش تو ایسی بولتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، بہت ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ تو اچھا بھائی وہ جنازے کی نماز ہو رہی تھی اور آپ الگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ جھیپ کر بولے گا وہ جنازے کی وہ دعا نہیں آتی مجھے پڑھنا، ویسے ہے بہت کوالیفائڈ آدمی ہے، بہت کوالیفائڈ۔ ارے دھول پڑی ایسی کوالیفیکیشن میں جس کو مطلب ہے کہ وضو نہیں آتا، نماز نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، اب ایسی کوالیفیکیشن کیا ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ ایمان سے بتاؤ۔ میں مسلمانوں کو سوال کرتا ہوں کہ کیسی بد نصیبی ہے مسلمان کی کہ نہ وضو آوے نہ غسل آوے،
قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا